بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اچھا بھائی، ہم نبیوں کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ جی تو اس سے پہلے نا میں آپ کو کچھ نبی جو ہوتے ہیں اس کے متعلق کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے وہ یاد رکھنی ہے۔ صحیح صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا ایک نبی اور رسول، آپ نے کہا ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ رسول مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولتی ہیں نا رسول، صحیح؟ تو پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو نبی اور رسول میں فرق پتہ ہے؟ نبی کون ہوتا ہے اور رسول کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت نہیں، اپنی طرف سے فرق نہیں بنائے نا بھائی۔ آپ کہتے ہیں نا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول بولتی ہیں نا آپ، تو کبھی آپ نے سوچا کہ یار رسول اور نبی الگ الگ ہوتے ہیں، دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے پہلی بات سمجھیں، پہلے میری بات سمجھیں۔ رسول کا جو درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے وہ نبیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی؟ درجہ اور وہ یعنی مطلب رسول زیادہ افضل ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ صحیح، کس سے؟ نبی سے۔ نبی سے۔ صحیح ہے؟ یہ ایک بات سمجھ گئی؟ جی اچھا، جو بھی رسول ہوگا نا تو وہ نبی تو ہوگا ہی ہوگا، وہ نبی بھی ہوگا، اور لیکن رسول بھی ہوں گے۔ ہاں، لیکن جو نبی ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو۔ کیا بولا میں نے؟ جو رسول ہوگا جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی بھی جو نبی ہو، جو نبی ہو وہ رسول ہو۔ ہاں دوبارہ بولیں، جو رسول ہوگا، جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ رسول جو نبی ہو لیکن رسول نہیں ہو۔ صحیح۔ ایسے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ دیکھیے اس کی مثال ایسے ہے، جو بھی انسان ہے، جو بھی انسان ہوگا دنیا میں وہ جاندار بھی ہوگا۔ جاندار یعنی اس کے اندر جان ہوگی۔ جو دنیا میں جو بھی انسان ہوگا وہ جاندار ہوگا نا، ہاں لیکن جو بھی جاندار ہو وہ ضروری ہے کہ وہ انسان ہو؟ نہیں، کیا ہو سکتا ہے پھر؟ اور انسان دیکھیں میری بات سنیں، جو بھی انسان ہوگا وہ ضرور جاندار بھی ہوگا۔ جاندار کا مطلب یہ ہے اس کے اندر جان ہوگی، زندگی ہوگی، حیات ہوگی، ہیں؟ جیسے آپ انسان ہیں تو آپ کے اندر زندگی بھی ہے، حیات ہے، آپ زندہ ہیں۔ صحیح، آپ ایک جاندار انسان ہیں۔ میں انسان ہوں تو جاندار بھی ہوں، لیکن جس کے اندر، اچھا یہ صوفہ جاندار ہے؟ نہیں ہے نا؟ اچھا بلہ جاندار ہے؟ بلہ بکرا جاندار ہے نا؟ اب آپ دیکھیے، جو بھی انسان ہے وہ جاندار ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو جاندار ہو وہ انسان ہو۔ بلہ اس کے اندر جان ہے لیکن وہ انسان نہیں ہے۔ ہاں دوبارہ بولیے، جو بھی انسان جو ہوگا، بھی انسان ہو وہ جاندار ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو جاندار ہو وہ انسان ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے جاندار ہو لیکن وہ انسان نہیں ہو۔ مثلاً جیسے بکرا ہو، بکرا ہوتا ہے، جاندار تو ہے نا، جاندار ہے جان ہے نا لیکن اس وہ میں۔ انسان نہیں ہے۔ ہاں ایسے ہی سمجھیے، جو بھی رسول ہوگا جو بھی رسول ہوگا لیکن وہ نبی ہوگا، وہ نبی ہوگا، لیکن جو نبی ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا۔ اب سمجھ گئے؟ جی اچھا، تو ایک فرق تو میں نے یہ بتایا، رسول بڑے ہوتے ہیں درجے میں اللہ یا نبی ہیں؟ رسول دوسری بات میں نے کیا بتائی؟ جو بھی رسول ہوگا وہ نبی ہوگا، لیکن جو نبی ہو وہ رسول نہیں ہوگا۔ اچھا، تیسری بات، بابا سمجھی نہیں، جو رسول ہوگا وہ نبی ہوگا، لیکن جو نبی ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال تو دی نا، رسول میں نبی خود بخود آ جاتا ہے۔ جو رسول ہوں گے نا ان کو نبی بھی آپ بول سکتی ہیں، ہاں، لیکن جو نبی ہوں ضروری نہیں ہے اس کو آپ رسول نہیں بول سکتی۔ نہیں بول سکتے، ہاں، ہر نبی کو رسول نہیں بول سکتی۔ صحیح، سمجھ گئی آپ؟ جی
اچھا رسولوں کی تعداد کم ہے، چونکہ رسول تو خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں بہت، ان کی تعداد 313 ہے۔ رسول کتنے آئے اللہ پاک نے دنیا میں؟ پوری جب سے دنیا بنی ہے کتنے رسول بھیجے؟ 313۔ اچھا اور جو نبی ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، آپ سنتی ہیں نا نبیوں کی تعداد 1 لاکھ ہے۔ نبیوں کی تعداد کیا ہے؟ 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ 1 لاکھ پوری دنیا میں اب تک جو نبی آئے ہیں وہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ، 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، لیکن رسول کتنے آئے؟ 313۔ صحیح ہے۔ اچھا ایک اور فرق یاد رکھیے، رسول کو نا جب اللہ بھیجتے ہیں تو کوئی کتاب بھی بھیجتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے نبی کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو ان کو کون سی کتاب دی؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم۔ آپ پڑھتی ہیں نا، آپ نے عربی میں ایک دن مجھے سنایا تھا کہ کتابوں کا وہ سنائیے نا، انجیل اللہ تعالیٰ نے، آپ نے پڑھا تھا نا ایک مرتبہ، جی اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ہیں اللہ نے ان کے اوپر ان کو کتابیں بھی دی ہیں، مثلا کیا کون کون؟ تورات، زبور، انجیل، زبور، قرآن کریم۔ صحیح ہے۔ تو جو خاص ہوتے ہیں نا اللہ کے بندے رسول، تو اللہ پاک ان کو بھیجتے ہیں، ساتھ میں کتاب بھی بھیجتے ہیں۔ یہ دیکھو قرآن ہے، اپنی قوم کو سکھائیے، یہ صحیح ہے۔ صحیح۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ تورات ہے آپ سکھائیے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ انجیل ہے سکھائیے۔ انجیل مطلب ہاں کتاب کا نام ہے، صحیح ہے۔ داؤد علیہ السلام کو کہا یہ زبور ہے، یہ ہے۔ اور قرآن، اور ضروری نہیں ہے کہ نبی کے پاس کتاب بھی ہو، بس اللہ پاک کہیں گے بھائی آپ کو ہم نے نبی بنا دیا ہے، وہ جو پہلے نبی آئے تھے نا ان کے پاس، پہلے رسول تھے نا ان کے پاس کتاب ہے نا، وہی والی کتاب آپ سکھا دیں ان لوگوں کو۔ اچھا سمجھ گئے؟ جی سمجھ گئے نا اچھی طرح؟ جی بابا، لیکن قرآن ہمارے کس کو دیا تھا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا اب آپ بتائیے مجھے، جلدی سے بتائیے، کتنی باتیں آپ نے، نبی اور رسول ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ؟ ان میں فرق ہے؟ الگ الگ ہے۔ کتنے فرق ہیں بتائیے؟ نمبر 1، جو رسول ہے وہ نبی ہے، لیکن جو نبی ہے وہ رسول نہیں۔ ایک فرق ہو گیا۔ اچھا بتائیے مرتبہ میں درجہ افضل زیادہ کون ہے، رسول یا نبی؟ رسول بڑے درجے کے ہیں، نبی ان سے کم درجے۔ 2 فرق ہو گئے۔ تیسرا فرق، رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ اور نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1 لاکھ سے بھی زیادہ۔ اچھا 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، رسول جو ہوتے ہیں ان کو اللہ جب بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا بھیجتے ہیں؟ کوئی کتاب بھی بھیجتے ہیں، اور لیکن نبی کے ساتھ نہیں بھیجتے۔ ہاں یہ سمجھ گئے؟ جی یہ الحمدللہ اچھا سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی۔ اچھا اب ایک بات بتائیے، نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی، نبا کس کو کہتے ہیں؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا اور نبی کا کس کو کہتے ہیں؟ نبی کا مطلب کیا ہے؟ خبر دینا۔ ہاں نبی کا کیا معنی ہے؟ تو نبی خبر دیتے ہیں، آتے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی کو جو باتیں بتائی ہوتی ہیں وہ اپنی قوم کو سکھاتے ہیں۔ خبر مطلب باتیں بتانا، کوئی بات بتانا۔ جیسے آپ ہمیں خبر بتاتی ہیں، بابا میں وہاں آج راستے میں جا رہی تھیں گاڑی میں تو میں نے یہ دیکھا، یہ ایسی خبریں دیتی ہیں آپ۔ تو ایسی نبی خبریں کیسی دیتے ہیں کہ لوگوں دیکھو نیک عمل کرو گے تم جنت جاؤ گے، جنت ایسی ہے، جہنم ایسی ہے۔ تو پہلے ہم لوگوں نے بولا تھا نبی نے، تو نبی خبر دیتے ہیں، تو پھر وہ لوگ اچھے کام کرتے ہیں۔ اچھا تو نبی کے کیا معنی؟ خبر دینا۔ تو نبی کس چیز کی خبر دیتے ہیں؟ جو ہمیں نظر نہیں آتی چیزیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو نظر آتی ہے، نبی کو۔ صحیح ہے، نبی۔ اچھا رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رسول اس کو کہتے ہیں، جیسے میں آپ کو بھیجوں نا، جاؤ مسفرہ جاؤ، جا کے جو ہے نا وہ فلاں جو ہے نا ان کو یہ بتا کر آؤ، تو آپ گویا کہ رسول جس کو کوئی بھیجتا ہے کوئی کام بتا کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول۔ صحیح ہے۔ سفیر، ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں سفیر، کس کو؟ جو جس کے ذمے کوئی کام ہوتا ہے، جیسے پاکستان کے سفیر ہیں،
آپ جاؤ بھائی, آپ سفیر ہوتا کیا؟ وہی نا, جو آپ جائیں, آپ افغانستان جائیں, آپ ہندوستان جائیں, آپ وہاں جا کے ان سے باتیں کریں, یہ بات کریں. تو ہم کوئی بڑا آدمی کسی کو جب کوئی کام دے کر بھیجتا ہے تو جس کو بھیجا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر, رسول. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ رسولوں کو بھیجا. تو ان کو اس لیے رسول کہتے ہیں کہ جائیے ہمارے, میں کچھ اللہ, آپ جا کے میرے بندوں کو یہ باتیں بتائیے. صحیح, اب سمجھ گئی؟ جی. رسول سمجھ گئے؟ جی جی اچھی طرح ذہن میں بیٹھ گیا آپ کے. جی. رسول کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کوئی وہاں کوئی کہیں بھیجتا ہے, بولتا ہے کہ یہاں جا کے آپ یہ بتا کے آئے. تو رسولوں کو کس نے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے. کس کے پاس بھیجا؟ انسانوں کے پاس. سمجھ گئی؟ جی. اب ایک دو باتیں ہو گئی. آپ کو نبی کا معنی بھی آ گیا. نبی کا معنی خبر, صحیح ہے. اور نبی کون سی خبر دیتے ہیں؟ جو اللہ ان کو بتاتے ہیں وہ بندوں کو بتا دیتے ہیں. اور رسول کا معنی بھیجنے, جس کو بھیجا ہو. صحیح ہے. اچھا, پھر نبی اور رسول میں فرق بھی آپ کو پتہ چل گیا. صحیح ہے. اب ایک دو باتیں اور آپ سمجھ لیں. ادھر دیکھیں, کوئی انسان نبی یا رسول خود بخود بن سکتا ہے؟ نہیں. یعنی آپ کہیں یار میں بہت اچھی نیک بن جاؤں گی, بہت زیادہ راتوں کو عبادت کروں گی دن کی, تاکہ میں نبی بن جاؤں. کوئی بن سکتا ہے نبی؟ نہیں. نبی کوئی اپنی محنت سے بن سکتا ہے؟ نہیں. نیک تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا. ولی بن سکتا ہے. ولی ہوتے ہیں نا, اولیاء اللہ, بزرگ. لیکن نبی بن سکتا ہے؟ نبی نہیں بن سکتا. نبی کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. صحیح. نبی بنتے کیسے ہیں؟ بس اللہ پاک جب کسی کو نبی بنانا چاہتے ہیں تو اللہ اوپر سے ایک فرشتہ بھیجتے ہیں, اور فرشتہ جو ہے ان کو بتا دیتا ہے. جیسے ہمارے نبی غار میں, آپ نبی بن گئے ہیں. ہاں, جیسے ہمارے نبی غار میں عبادت کرتے تھے, ایک دم جبرائیل علیہ السلام آ گئے. ان کا گلا سینہ کاٹا تھا. کاٹا نہیں تھا, ان کو دبایا پہلے ہمارے نبی کو گلے ملتے ہوئے نا. پھر ان کو کہا اقرا پڑھو, اور پڑھیے. ہمارے نبی نے کہا ما انا بقارن, مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. صحیح ہے. پھر انہوں نے کہا اقرا پڑھیے. پھر ہمارے نبی نے اقرا پڑھیے, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان. اس سے پھر ہمارے نبی کو نبی بنا دیا. پھر اب کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے نبی جائیے اب سب کو جا کے سمجھائیے. صحیح, ایسے نبی ہوتے ہیں. تو یہ ایک بات اور پتہ چل گئی کہ نبی خود نہیں بنتا. کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اچھا, اس پہ ایک لطیفہ, ایک کہانی سناؤں زبردستی. ایک ہمارے بزرگ تھے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ہاں, کیا نام تھا ان کا؟ عطا اللہ. صحیح. اچھا, اور اچھا سمجھ گئے, بڑی زبردست کہانی ہے. وہ بہت بزرگ تھے, اچھے تھے بہت. صحیح ہے. اور ایک جھوٹا نبی بھی تھا. آپ کو میں نے ایک کہانی سنائی تھی نا ختم نبوت کی, قادیانی کی. اس کا نام تھا غلام محمد. قادیانی تھا نا وہ, جو بولتا تھا میں نبی ہوں. کون سی؟ خیر میں نے آپ کو سنائی تھی ایک مرتبہ, یاد ہے؟ قادیانی تھا نا, غلام محمد. وہ بولتا تھا میں نبی ہوں. صحیح ہے. ہاں, یاد آئی. آگے. اچھا, اس کا نام احمد بھی تھا. کیا تھا؟ کس کا؟ غلام محمد یا احمد بھی کہتے تھے. صحیح. تو وہ پتہ کیا کہتا تھا اپنے آپ کو؟ وہ کہتا تھا میں اصل میں محمد ہوں, یعنی میں نبی ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا نبی, تو کہتا تھا میں محمد ہوں. یہ جو غلام لگا ہوا ہے نا شروع میں میرے, وہ تو لوگوں نے لگا دیا ہے. لیکن تھا غلام محمد. اپنے آپ کو کہتا تھا میں نبی ہوں. اور جو ہمارے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو کہہ رہا ہے وہ میں ہی ہوں. تو بس پھر کوئی بولتا یہ تو تم تو محمد نہیں ہو, تم تو غلام محمد ہو. کہنا وہ تو غلام تو لوگوں نے لگا دیا. تو اب اس کو خاموش کرانا تھا. تو وہ جو بزرگ تھے نا عطا اللہ, انہوں نے کہا میں اللہ ہوں. کیا کہا؟ میں اللہ ہوں. عطا اللہ, تو اصل میں کیا ہوں؟ اللہ. وہ عطا تو لوگوں نے لگا دیا ہے. انہوں نے اس کو خاموش کرانے کے بولا میں اللہ ہوں. جس طرح وہ بول رہا تھا نا میں تو محمد ہوں, نبی ہوں, اصل غلام تو لوگوں نے لگا دیا. تو انہوں نے کہا میں کون ہوں؟ اللہ ہوں. اور عطا کس نے لگا دیا؟ وہ تو لوگوں نے لگا دیا. تو نبی کو تو اللہ بھیجتے ہیں نا, تو تم جھوٹے ہو, میں نے تو تم کو بھیجا ہی نہیں. کیا کہا؟
تم جھوٹے ہو، میں نے تو تم کو بھیجا ہی نہیں. سمجھ گئے آپ؟ اچھا یہ میں نے اس پہ سنا دیا. کہ دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی، نبی جو ہوتے ہیں وہ خود بخود نہیں بنتے، ان کو کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اچھا اگلی بات جلدی جلدی سن لیجیے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، جتنے نبی ہیں نا سب پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان مطلب یعنی آپ پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ، میں ایمان لائیں اللہ پر، وملائکتہ اور میں ایمان لائیں اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اللہ کی کتابوں پر، ورسولہ اور میں ایمان لائیں کس پر؟ رسول پر. تو بس یہی ہے. تو سب نبیوں کو ایمان لانا یعنی یہ جاننا کہ یہ جو سب نبی ہیں ان کو اللہ نے بھیجا ہے، یہ اللہ پاک نے ان کو بھیجا ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. اگلی بات، سب کو نا آپ نبی یہ نہیں کہ آپ بولیں میں 2 نبیوں کو مانتا ہوں، 3 کو نہیں مانتا، 4 کو مانتا ہوں، 8 کو نہیں مانتا. ایسے نہیں کرنا چاہیے، سب کو ماننا چاہیے. ہم نے کہا سب نبیوں کو ماننا چاہیے نا. ایمان لانے کا مطلب یہ سب نبیوں کو ماننا چاہیے. صحیح. اب کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مانے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانے، یہ صحیح نہیں؟ یا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے؟ سب کو ماننا چاہیے. سب کو ماننا چاہیے. ایک بات تو یہ بھی ہوگی. اگلی بات یہ سمجھیے کہ جتنے نبی ہوتے ہیں نا وہ معصوم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ معصوم. اللہ اکبر. معصوم ہوتے ہیں. جیسے اپنے بچہ پیدا ہوتے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بالکل معصوم ہوتے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے. تو نبی کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی چھوٹا بڑا کوئی گناہ، کوئی ایسی چیز جس سے اللہ ناراض ہو، ساری زندگی نہیں سمجھے، کوئی گناہ نہیں کرتے. کسی کو اتنا یوں بھی کر کے نہیں چماٹ مارا، کسی کو بھی نہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے نبی. صحیح. بس سمجھاتے ہیں صرف، کوئی گناہ کرے. ہاں خود کوئی گناہ نہیں، کبھی پوری زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرتے. وہ صحیح معصوم ہوتے ہیں بالکل نبی. اتنے اچھے ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ گئی؟ جی. اچھا نہ چھوٹے گناہ نہ بڑے. اچھا ایک بات اور ہے، نبی جب ایک مرتبہ نبی بن جائے نا تو پھر وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ معزول ہو جائیں. یعنی ان کو کوئی کہے بھائی اب تم، جیسے انسان ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، مطلب کوئی کام ہوتا ہے، کسی ادارے میں کام کرتا ہے، پھر ان کو نکال دیتے ہیں، بھائی اب آپ کو ہم نے نکال دیا. تو نبی کو ایسا کبھی نہیں ہوتا. جب ایک مرتبہ کوئی نبی بن گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے نبی ہے. مدرسے پھر وہ کہیں نہیں جائے گا. نہیں، نبی جب ایک مرتبہ نبی بن جاتے ہیں تو نبوت ختم نہیں ہوتی. صحیح. نبوت ایسی چیز نہیں ہے اللہ پاک نے، بھائی میں اللہ، کہیں ایسا نہیں ہوتا اللہ پاک بولے بھائی میں تم سے ناراض ہو گیا، اب میں نے تم کو کینسل کر دیا، ایسا نہیں ہوتا. صحیح. اچھا ایک بات یہ ہے، یہ بھی سمجھیے گا کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں نا، انبیاء کرام جو ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں لوگوں کے پاس آتے ہیں تو وہ بتاتے ہوں گے نا بھائی میں نبی ہوں. تو لوگ کیا بولتے ہوں گے، بھائی ہمیں کیا پتا تم نبی ہو یا نہیں ہو، کوئی معجزہ دکھاؤ. کیا دکھاؤ؟ معجزہ. مطلب کوئی ایسی چیز جو ہم نہیں کر سکتے تم کر کے دکھاؤ، پھر ہم نبی مانیں گے. ہاں تو پھر نبی معجزہ دکھاتے ہیں. کیا؟ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی ہوتی تھی نا، وہ اس کو زمین پہ پھینکتے تھے نا، وہ سانپ بن جاتا تھا. اب کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ اللہ پاک نے ایسا اس لیے ان کو دیا. اور وہ اپنا ہاتھ بغل میں یوں رکھتے تھے، جب نکالتے تھے نا تو ایسا چاند کی طرح چمک رہا ہوتا تھا. اس کو کہتے ہیں معجزہ. یہ کیسے بات ہے بھائی، تو ہم بھی نہیں کر سکتے. تو ہم نبی تھوڑی ہیں. تو نبی کو اللہ پاک ایسی نشانیاں دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ ہاں یار یہ نبی ہے، تبھی تو ان سے ایسا ہو رہا ہے. ہمارے نبی کے معجزے بھی بہت سارے تھے، ابھی کبھی آپ کو سناؤں گا. ہمارے نبی نے یوں، لوگ کافروں نے کہا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، اگر آپ نبی ہیں نا، وہ جو چاند کو توڑ کے دکھا، تو انہوں نے یوں کر کے یوں کرا تھا، وہ بیچ میں سے پورا آدھا ہو گیا تھا. آپ نے سنا ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. تو دوسری بات یہ ہو گئی، انبیاء اکرام جب لوگوں کے پاس آتے ہیں تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ کوئی نشانی بتاؤ، تو انبیاء اکرام ان کو کوئی ایسی چیز دکھاتے ہیں تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. تو انبیاء کرام کے ساتھ معجزے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح ہے جی. اور بس یہ چند باتیں ہیں آج آپ نے اس کو یاد رکھنی ہے. سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آدم علیہ السلام. سب سے آخری کون تھے؟
ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے آپ کو بہت ساری باتیں بتاتی. نبی کس کو کہتے ہیں اور اس کے نبی کے معنی خبر دینے کے ہیں, اور رسول کس کو کہتے ہیں, نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. صحیح ہے بابا. ہاں میں نے اس دن آپ سے پوچھا تھا تو کہ جو سب سے آخر میں ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بڑے ہوئے نا جو آپ نے پہلے بتایا مرتبے میں. ہاں لیکن ویسے تو چھوٹا ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں آپ یہ کہہ رہی ہیں جو بعد میں پیدا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, اور جو آخر میں, صحیح ہے, اور جو شروع میں پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے. وہ عمر میں نا, لیکن ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ بتائیے, مثلاً ایک شخص ہے, اس کے 3 بیٹے ہیں, ایک بڑا, ایک درمیانی, ایک سب سے چھوٹا. لیکن سب سے چھوٹا والا بیٹا عمر میں تو چھوٹا ہے, لیکن مثلاً کیا نہیں, بڑا ہو کے وہ حافظ بھی بن جاتا ہے, عالم بھی بن جاتا ہے, مفتی بھی بن جاتا ہے, بزرگ بالفرض بزرگ بھی بن جاتا ہے. اور فرض کر لیں بڑا والا نہیں بن پاتا, تو یہ پھر چھوٹا والا کیا ہو گیا, رتبے میں بڑا بن گیا. ایسے ہمارے نبی بے شک پیدا تو بعد میں ہوئے, لیکن سب اسی وجہ سے ہمارے نبی کو کہتے ہیں امام الانبیاء, سارے نبیوں کے امام. امام تو سب سے آگے ہوتا ہے نا, سب اس سے. بہرحال چلیں یہ سمجھ گئے. اب یہ نبیوں کی کہانی ہم شروع کریں گے نا اب, تو اس کے لیے ضروری تھا کہ میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ نبی کیا ہوتا ہے, رسول کیا ہوتا ہے, نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتے ہیں. اور جو نبی ہوتے ہیں وہ سارے معصوم ہوتے ہیں, ان کے پاس معجزے ہوتے ہیں. نبی, اچھا نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ. نبی کیا کرتے ہیں؟ آ کے تبلیغ, لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں, لوگوں اللہ پاک کو راضی کرو. صحیح ہے. اور بلکہ یہ بھی میں آپ کو ایک مرتبہ سمجھا دیتا ہوں, اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے. نبی جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو بھیجا. اب اللہ پاک نے تو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ آخرت کی تیاری کرو. لوگ آخرت کو تو بھول جاتے ہیں اور دنیا میں لگ جاتے ہیں. کوئی مکان بنا رہا ہے, کوئی گھر بنا رہا ہے, کوئی چیزیں بنا رہا ہے, ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. تو اب اللہ پیچھے سے نبی کو بھیجتے ہیں, جاؤ بھائی میرے بندوں کو سمجھاؤ. صحیح ہے. اب نبی آتے ہیں, اب نبی ان کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہے. نبی کو بھیجتے ہیں اللہ پاک تبلیغ کرنے کے لیے. کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ بندوں کے پاس. اور کیوں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ بندے کیا ہو جاتے ہیں؟ آخرت کو بھول جاتے ہیں. اور وہ کس چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں؟ دنیا میں, کاروبار میں, تجارت میں. کوئی کما رہا ہے, کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے, کوئی حکومت کر رہا ہے, کوئی ملازمت کر رہا ہے, بس اسی بس پیسے بنانے میں ہے, اور آخرت کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں. تو اللہ کس کو بھیجتے ہیں؟ نبی کو. نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ, دعوت. صحیح ہے. دعوت دینا, تبلیغ کرنا. اچھا تبلیغ میں نبی 2 کام کرتے ہیں. یہ میں آپ سے پوچھوں گا کتنے کام کرتے ہیں؟ 2. نمبر 1, اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں. لوگوں دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. سانس تم کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں. تم کو بیوی کس نے دی؟ اللہ نے دیے. بچے کس نے دیے؟ تم کو مکان رہنے کے لیے کس نے دیا؟ تم کو پانی کس نے دیا؟ آسمانوں سے تمہارے لیے کون پانی برساتا ہے؟ یہ دیکھو یہ ساری نعمتیں تم کو کون دیتا ہے. تو پہلا کام تو نبی یہ کرتے ہیں, لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں. کیوں دلاتے ہیں؟ تاکہ نعمتیں یاد کر کے لوگوں کو اللہ سے محبت ہو جائے. جب لوگ کہیں گے یار صحیح کہہ رہے ہو یار, تو ان کو اللہ سے کیا ہو جائے؟ اور محبت سے پھر اللہ پاک کی بات ماننا آسان ہو جائے. اچھا جب محبت ہو جائے گی تو پھر نماز بھی پڑھیں گے, اللہ سے محبت ہو گئی نا. اچھا پھر نبی کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ محبت کر کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے محبت کرتے, محبت کر کے بات مانتے ہیں, وہ تو ٹھیک. اور جو لوگ نہیں کرتے تو پھر نبی ان کو اللہ کی پکڑ سے ڈراتے ہیں. لوگوں اگر تم نے اللہ پاک کی بات نہیں مانی تو دیکھو جس طرح اللہ نے تم کو نعمت دی ہے نا, اللہ چھین بھی سکتا ہے تم سے. اللہ تم سے زندگی چھین سکتا ہے, اللہ تم سے صحت چھین سکتا ہے, اللہ تم سے بیوی بچے چھین سکتا ہے. اللہ چاہے تو تم رات کو سو, تم اٹھ نہیں سکو. اللہ چاہے تو تم کو تمہارے پیر میں چلنے کی طاقت نہ ہو. اللہ چاہے تو تمہاری آنکھیں دیکھنا ختم کر دیں. نہیں سمجھے؟ اللہ چاہے تو تمہاری زمین سے اللہ پانی خشک کر دیں, پھر تم پانی کو ترس جاؤ. اللہ چاہے تو اللہ چاہے تو تمہارے شہروں کے اندر آگ لگا دیں. اللہ چاہے تو تمہارے اوپر پتھر برسائیں. اللہ چاہے تو تمہارے اوپر سیلاب آ جائیں گے. اللہ چاہے گا تو تمہارا منہ بالکل نہیں بول سکو. دیکھو اب نبی کا کام صرف کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ. تبلیغ میں نبی کتنی باتیں بتاتے ہیں؟ 2. پہلی بات نعمتیں.
بتاتے ہیں. کیوں بتاتے ہیں نعمتیں؟ تاکہ نعمتیں جب بتائیں گے کہ اس نے دی ہیں تاکہ اس اللہ سے کیا ہو جائے؟ خوش، محبت ہو جائے. محبت ہو جائے. اور محبت کے بعد کیا ہو جائے؟ اللہ کی بات ماننا. اللہ کی بات مانے. اچھا، اور جو لوگ یہ نہیں سمجھتے تو اللہ ان کو کیا، نبی کیا کرتے ہیں؟ ان کو آ کے بتاتے ہیں اے لوگو اگر اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں، وہ تم سے نعمتیں چھین بھی سکتا ہے. بچے بھی چھین سکتے ہیں. ہاں، صحت بھی چھین سکتا ہے. سمجھ گئے؟ گھر چھین سکتا ہے، تمہارا کاروبار چھین سکتا ہے، سب چھین سکتا ہے. لہٰذا تم ڈرو اللہ سے. صحیح. تو نبی کا کام دو ہی ہوتا ہے. کیا؟ ایک ان کو ڈر ان کے دل میں بٹھانا تاکہ وہ اللہ پاک سے ڈر کر نعمتیں بٹھانا. بس. اب یہ بہت اہم چیز ہے، میں آپ کو ہر نبی کی کہانی میں یہ باتیں پوچھوں گا آپ سے. صحیح. چلیں بابا، اللہ تعالیٰ جب آپ بتا رہے تھے کوئی چیز چھین لیتے ہیں تو یعنی پھر جب چھینتے ہیں اللہ تعالیٰ تو پھر غائب ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. چھیننے کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک اللہ پاک نے قرآن میں کہا، صحیح ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا. ایک کچھ لوگ تھے، ان کے شہر میں بہت امن تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا. اب امن ایک نعمت ہے نا، اور ان کے پاس بڑا بارشیں ہوتی تھیں، غلے اگتے تھے، لیکن انہوں نے شکر نہیں کیا میرا، نہ شکری کی، میری بات نہیں مانی، نمازیں نہیں پڑھیں، جھوٹ بولا، تو میں نے ان سے نعمت چھین لی. نعمت کیسے چھین لی؟ امن کی جگہ کیا ہو گیا؟ بدامنی ہو گئی. بدامنی کس کو کہتے ہیں؟ اب ان شہر میں لڑائیاں شروع ہو گئیں تو امن ختم ہو گیا نا، ایک دوسرے کو لوگ مارنے لگے. تو یہ مطلب ہے چھیننے کا. اچھا، صحیح ہے. مطلب امن کی جگہ کیا آ گیا؟ لڑائیاں آ گئی. اور پہلے رزق بہت آتا تھا، بارشیں ہوتی تھی، اللہ نے بارشیں بند کر دی. تو یہ مطلب ہے چھین لینا. سمجھ گئے؟ چلیں اب یاد رکھیے گا یہ سبق، یہ بہت بڑا سبق ہے، یہ ایمان ہے، یہ بہت سب سے بڑا علم یہی ہے جو میں نے آپ کو سکھایا. سمجھ گئے؟ ہم سب سے بڑی بات اپنے اللہ کو پہچاننا، نبیوں کو پہچاننا، اللہ پاک کے پیغمبروں کو پہچاننا، یہ سب سے بڑا علم ہے. ایک بات رہ گئی تھی نا، وہ بھی سمجھ لیجیے. تو نبی بڑے ہوتے ہیں یا رسول؟ رسول. ہاں، رسول بڑے ہوتے ہیں نا. پھر رسولوں میں بھی 5 رسول وہ سب سے بڑے ہیں. 5 رسول کون ہیں؟ سب سے بڑے. صحیح ہے. ان کے نام آتے ہیں آپ کو. ان کو کہتے ہیں اولو العزم من الرسل. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم. بڑے عظیمت والے، بڑے باہمت قسم کے تھے، سب سے بڑے 5 پیغمبر ہیں سب. تو اب 3 کیٹیگریاں ہو گئی نبیوں کی. سب سے پہلے 5 رسول، اس کے بعد بقیہ رسول، اور اس کے بعد انبیاء، بقیہ انبیاء. ایسا ہی ہو گیا جی. وہ 5 رسول جو سب سے افضل ہیں، سب سے بڑے ہیں، وہ کون ہیں بتائیں؟ ابو بکر. نہیں بھائی، نوح علیہ السلام کشتی والے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان تو رسولوں میں سے 5 رسول کیا ہیں؟ سب سے بڑے ہیں. ان کا کیا نام ہے؟ سب سے پہلے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح، یاد رہے گا جی. یہ بات رہ گئی تھی، میں نے آپ کو بتا دی. جو بابا جو بھی کہانی میں اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے ہیں نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مجھے مزہ آتا ہے بہت زیادہ. آپ کو اللہ پاک سے محبت ہے نا انشاءاللہ. صحیح جی. چلیے، السلام علیکم. وعلیکم السلام.